کھانا تیار کرایا گیا، امام کو زہر دیا گیا۔ کیسا زہر؟ جس سے امام کا بدن بالکل پیلا ہو گیا۔ آج کی مجلس میں خصوصاً آپ کو پرسہ دینا وقت کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف، ہمارا امام یتیم ہوا۔ کون؟ وہ امام جو پہلے ہی سے رو رہا ہو، کبھی کربلا کو روتا ہے، کبھی بیویوں کی چادر کو روتا ہے، کبھی علی اصغر کے گلے پہ روتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے زمانے نے اتنی دیر میں پیدا کیا، ورنہ کاش جد مظلوم میں تمہارے ساتھ ہوتا، اور میں آنسو نہیں بہاتا ہوں، بدلت دموع دما، میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، خون نکلتا۔ کیسے بھول جائے زینب کی اسیری، کیسے بھول جائے زینب کی بے پردگی، کیسے بھول جائے۔ اچھا یہ بتائیے، جب امام حسین علیہ السلام خود خواہش کریں کیا، اے بیٹا سجاد، جب مدینے جانا میرے شیعوں کو سلام کہنا۔ نہیں، جملہ سنیے، آپ کھا کے سلام کرتے ہیں، آپ پی کے سلام کرتے ہیں، آپ اچھی جگہ بیٹھ کے سلام کرتے ہیں، لیکن حسین نے کب سلام کیا؟ یہ بیٹا سجاد، جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، خود انصاف سے بتائیے آپ کس وقت یاد کرتے ہیں؟ مثلا ہم ہر طرح کا عیش ہمارے پاس ہے، اب ہم یاد کر رہے ہیں، لیکن حسین پہ ہر طرح کا ظلم تھا، یاد کر رہا اپنے شیعوں کو۔ ایک بات ہے، بس میں آپ کے احساس جگانا چاہتا ہوں، اور پورے سال تک روتے رہیں گے اس جملے کے اوپر۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اے بیٹا سجاد، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ تو جو بات شیعوں سے کہی جا رہی ہے اسے امام زمانہ نہیں جانتے؟ جانتے یا نہیں جانتے؟ بات کا فقرہ سنو، میرا سلام کہنا اور ایک بات کہنا، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ نہیں، آگے بڑھیے، آسمان انشاءاللہ رونے کی آواز قبر زہرا تک جائے گی، اور کربلا تک جانی چاہیے آپ کی آواز رونے کی۔ جو جملہ ہے بعد کا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ کیوں؟ کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کس طرح فوج جفاکار سے پانی مانگ رہا تھا۔ تو جس پہ آج اتنا روتے ہیں، جب امام زمانہ سنتے ہوں گے پریشان ہے علی اصغر کا انتقام لینے کے لیے۔ آج وہی وقت کا امام یتیم ہو رہا، وہ وقت آ گیا۔ عقید سنیے، عقید امام حسن عسکری علیہ السلام کا خادم ہے، کہتے جب امام کا آخر وقت آیا تو امام علیہ السلام نے کہا عقید میں دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے زہر دے دیا گیا ہے، زہر کا اثر میرے پورے جسم میں ہو گیا ہے۔ کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہا عقید مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کہتے میں پانی لانے والا تھا کہ ان کی زوجہ آئی، انہوں نے پانی لیا، ابھی پانی پلانا چاہا، امام کے ہاتھ کانپے، پانی زمین پہ گر گیا۔ بس آپ کو روکنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا آپ روئیں گے اس بات کے اوپر۔ خالی تصور کیجئے، پانی مانگا، پانی ملا، ہاتھ کانپے، پانی گر گیا۔ اس کے بعد کا عقید دوسرے حجرے میں میرا بچہ بیٹھا ہے، اسے بلا دوں۔ 5 سال کی عمر ہے امام زمانہ کی اس وقت۔ عقید گیا، بچے کو لے کے آئے۔ روایت کہتی ہے، بس سنیے روایت کیا کہتی ہے، جیسے ہی امام حسن عسکری نے اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھا رونا شروع کیا، روئے، بآواز بلند روئے۔ کیوں روئے؟ چھوٹی سی عمر میں میرا بچہ یتیم ہو رہا ہے۔ مولا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا، نہ کوئی تازیانے مارے گا،
نہ کوئی پانی بند کرے گا. اسی طرح حسین سکینہ اسی طرح میرا آقا حسین سکینہ کو دیکھ کے روتا تھا، لیکن پتا ہے آج تو میرے سینے پہ سوتی ہے، لیکن کل شمر کے تازیانے ہوں گے. کوئی گوشوارے چھین لے گا، کوئی تماچے مارے گا. لہذا امام کو دیکھ کے روئے. پھر اپنے بیٹے سے کہا میرے لال مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے. امام زمانہ نے کوزہ آب لیا، باپ کو پانی پلا دیا، باپ نے پانی پی لیا. میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہو، بیٹے کو پانی کے لیے کہا تو پانی تو مل گیا، مجھے کربلا کا بیٹا یاد آ گیا. سید سجاد جب کوئی نہ رہا، اے بہن زینب ارے مجھے میرے لاڈلے سے ملا دو. زینب لے کے چلی، بھائی کا ہاتھ پکڑا، اس خیمے میں لائی جس میں سجاد غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، میرے لال تیرا باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے. جیسے ہی زین العابدین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے، بدن پہ زخم لگے ہیں. فوراً پوچھا چچا عباس کہاں گئے، بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ اے میرے لال کوئی نہیں بچا. سنیے عزیزو، آخری مجلس ہے کل کی اور اب کی. صف اعضا اٹھنے والی ہے بعد میں، پھر کل دوپہر میں. اور اب سن لیجئے، میرا دل چاہتا ہے تاکہ میں بھی خوب دل کھول کے روؤں، آپ بھی خوب دل کھول کے روئیے. کیا بیٹا اب کوئی نہیں رہا تمہارے اور میرے علاوہ؟ روایت کہتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے پانی پی لیا، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، دم توڑ دیا. لوگوں میں کوہرام مچ گیا، دھوم سے جنازہ اٹھا، دکھاوے کے لیے حکومت بھی آئی، بیٹے نے نماز بھی پڑھی. نہیں عزیزو، نماز بھی پڑھی، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا. ارے جس کا بیٹا زندہ ہو اس کا جنازہ ایسے ہی اٹھتا ہے، اسے کفن بھی ملتا ہے. لیکن ہائے رے حسین، کربلا کا میدان، فضہ کہتی ہے بی بی قیامت آنے والی ہے. شہزادی کہتی ہے فضہ میرا بھائی ذبح ہو گیا، عباس کے بازو کٹ گئے، اصغر کا گلا چھٹ گیا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ کہا نہیں شہزادی، پسر سعد نے حکم دیا ہے لاشوں کو اکٹھا کرو، گھوڑوں کی نال بندی کی جائے. ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے شہزادی ارے میں نے آپ کے بابا سے سنا ہے یہاں کوئی شیر رہتا ہے. فضہ نے اس شیر کو پکارا، وہ شیر آیا جس کا نام حارث تھا، فرزند رسول کے جنازے کے پاس بیٹھ گیا. پسر سعد نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی لاشا پامال نہ کرے. لیکن جب شام ہو گئی شیر واپس گیا. پسر سعد نے حکم دیا اچھا موقع ہے، حسین کا لاشا پامال کر دو. ابھی پامال کرنا چاہتے تھے، حبیب کے رشتہ دار آئے، لاشا اٹھا کے لے گئے. حر کے رشتہ دار آئے، لاشا اٹھا کے رہ گئے. زینب خیمے کے پاس تھی. ایک مرتبہ حکم دیا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. جب زینب کا بس نہ چلا، مدینے کا رخ کیا. اے نانا اے نانا، آپ پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، یہ تیرا حسین جسے میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. سنیے، لوگ آئے ظاہراً تعزیت پیش کی امام زمانہ کو
کسی نے سینے سے لگایا، کسی نے گلے سے لگایا، کیونکہ امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھ رہا ہے نا، سب لوگ احترام کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں آیا جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، لیکن ہائے رے سید سجاد، ہائے رے سکینہ، ہائے رے زینب۔ غولی کہتا ہے، سنیے، امام زمانہ کو اس طرح پرسہ دیا، اور سید سجاد بیٹے کو کیسے پرسہ ملا، سکینہ کو کیسے پرسہ ملا، بہن کو کیسے پرسہ ملا۔ غولی کہتا ہے مختار کے سامنے، جب مختار نے پوچھا غولی تو نے کیا کیا ظلم کیے، کہا مختار سن نہیں سکے گا۔ کہا کیا؟ کہا جب حسین قتل ہو گئے، شام غریبہ آئی، پسر سعد نے حکم دیا جاؤ سب کچھ لوٹ لو۔ لوگ آئے، سب کچھ لوٹنا شروع کر دیا، میں تھوڑا سا دیری سے پہنچا۔ سنیے، اے امام زمانہ بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں پرسہ اس طرح ملا 5 سال کی عمر میں۔ ذرا سکینہ کو دیکھیے پرسہ کیسے ملا۔ نہیں، رونے کی آواز کربلا جائے گی۔ سنیے، ایک آخری مجلس ہے کل کی اور آج کی، رات میں آخری مجلس ہے یہ، اس کے بعد محفلیں ہوں گی۔ سنیے کیسے غولی کہتا ہے کہ مجھے دیر ہو گئی پہنچنے میں، جب میں اس وقت پہنچا جب سب کچھ لٹ گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ میرے بھی تو ہاتھ آنا چاہیے، میں آیا ہوں لوٹنے کے لیے۔ تو میں نے کیا دیکھا، 4 برس کی بچی ہے جس کے کانوں میں گوہر ہیں، جب بھی کوئی سپاہی بڑھتا ہے بچی پہ رحم کھا جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا تجھے کچھ نہ ملے تو تیری بچی کے لیے یہ گوشوارے ہونے چاہیے۔ میں اس بچی کی طرف بڑھا جس کا نام سکینہ تھا، ابھی بڑھنا چاہتا تھا۔ اس بچی نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا تیرے کانوں سے گوشوارے چاہیے۔ کہا کریم کی بیٹی ہوں، دے دوں گی، زبردستی نہ کرنا۔ سکینہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ غولی کہتا ہے میں ایک قدم آگے بڑھتا تھا، سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹتی تھی، میں ایک قدم بڑھاتا تھا، سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹتی تھی۔ ایک مرتبہ بچی نکالنا چاہتی تھی، جب نہیں نکلا میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے اس کے گوشواروں کو چھینا، کان زخمی ہو گئے۔ اس نے فرات کا رخ کیا، چچا سونی عزیزوں، اس وقت بھی عباس کو پکارا۔ اس کے بعد میں خیمے میں پہنچا، سارے خیموں میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک خیمہ تھا جس میں حسین کا بیٹا عابد بیمار لیٹا ہوا تھا۔ جب مجھے کچھ نظر نہ آیا میں نے اس کے نیچے سے بستر کھینچا، مختار بے ہوش ہو رہا ہے، اور جب میں نے اس کے نیچے سے بستر کھینچا اس نے بھی ایک ہی آواز دی، چچا۔ بس آخری جملہ سنیے، اور زینب کبریٰ کے روزے تک آواز پہنچا دیں رونے کی۔ آخری جملہ سنیے، سب کی چادریں چھن چکی تھی مختار، مگر ایک بی بی تھی خیمے میں، اس کا روب اتنا زیادہ تھا کہ اس کی چادر پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ میں نے سوچا سب کی چادریں چھن گئی، میں اس کی چھینوں۔ ایک مرتبہ میں نے اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے دیکھا کوئی اور نہیں، علی کی بیٹی زینب کبریٰ، جس کی چادر کو کسی نے نہیں چھینا۔ 55 سال کی عمر تھی زینب کی۔ میں نے ایک مرتبہ چادر پہ ہاتھ ڈالا، زینب نے چادر کو اپنی طرف کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا۔ ارے جب میں نہ چھین سکا میں نے نیزہ نکالا، زینب کے سر پہ مارا، زینب نے چادر کو چھوڑا، ایک آواز دی، اے عباس، اے میرے غازی، اے میرے شیر، ارے تیری بہن لٹ گئی، کوئی نہ بچا۔